بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانوں کے اتہاس کا سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، الاسراء والمعراج، یہ سب سے بڑا اور خوبصورت سفر یعنی معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی مکہ چھوڑنے سے 2 سال پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب سوموار کی رات کو ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق لے کر حضرت ام ہانی کے گھر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے ہیں۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جبریل جلدی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام حیرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بلا کر لاؤ، اور ادھر محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہے، اور جلدی محبوب کو لے کر نہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ غور و فکر میں ہے کہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے جبریل علیہ السلام، آپ کے ہونٹ کافر کے ہیں اور میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلوے نور کے۔ کافر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کافری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوری تلووں کو چومو، ٹھنڈک پہنچے گی اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوری تلووں کو چوما، ٹھنڈک پہنچی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، اپنی رحمت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، جبریل علیہ السلام کیسے آئے ہو؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا، اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور مولا کریم نے حکم دیا جلدی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آؤ، یعنی اے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ معراج کے دولہا بننے والے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ میں ہیں، اور 70,000 نوری فرشتے باراتی حاضر ہیں، اور جنتی براق سواری کے لیے موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، براق کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے براق کا قدم وہاں پڑتا ہے۔ جبریل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، جنت کے نوری چراغوں کو روشن کر لینا چاہیے، اس لیے کہ کونین کا سلطان دولہا بنا ہے اور آج اس کی بارات ہے، روشنی ہونا ضروری ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے جبریل علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کے چراغوں کی کوئی حاجت نہیں، کیا آفتاب یعنی سورج کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ نورانی پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، صرف ایک پردہ اٹھا دو، پھر دیکھو پوری دنیا پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی سے چمک اٹھے گی، اور ساری روشنی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی۔ آقا کریم شب اسراء کے دولہے مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاگتے ہیں۔ انہیں بتایا جاتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری جنتیں خوبصورتی اور سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں، آسمانوں میں ان کی آمد کا شور مچ چکا ہے، نورانی فرشتے آسمان پر کھڑے ہیں اور انہیں دیکھنے کی حسرت لیے انتظار کر رہے ہیں۔ آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہانے سے جو نورانی پانی معراج کی رات گرا تھا تو ستاروں نے اپنے اپنے دامن کے کٹوروں یعنی پیالوں میں بھر لیا تھا۔ جنت کا خوبصورت لباس پہنایا گیا، دولہا بنایا گیا، سواری کے لیے جنتی براق پیش کیا گیا۔ معراج کے دولہا نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، براق خوشی اور جوش سے بھر گیا،
शरारत भरे अंदाज में उछलने लगा। ये नाफरमानी की वजह से नहीं था, बल्कि नाज और फख्र, गर्व की वजह से था कि आज उसकी किस्मत जाग गई है, उसे इज्जत और सम्मान का मौका मिला है। उसे ये शर्फ मिला कि वो महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सवारी बने। खुशी के जोश में वो खुद को संभाल नहीं पाया और कूदने लगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुर्राक होश में आ, देख आज तुझ पर कौन सवार हो रहे हैं। बुर्राक पसीना पसीना हो गया और अदब और आजिज़ी के साथ बैठ गया। हमारे आका मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सवार होने का इरादा फरमाते हैं कि उम्मत की याद आ जाती है और उम्मत के गम में उनकी रहमत वाली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में अर्ज़ करते हैं, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या खिदमत व तकरीम में कुछ कमी रह गई जो आप सवार होते होते रुक गए, और आपके रोने की क्या वजह है? मेरे सरकार शब इसरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, तुम्हारी खिदमत व तकरीम में कोई कमी नहीं है। 70,000 फरिश्ते मेरी तकरीम के लिए और बुर्राक सवारी के लिए हाजिर हैं। आसमानों को सजा दिया गया है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम मेरे इंतज़ार में हैं। खुद खालिक व मालिक अल्लाह ताला मुझे देखना चाहता है, लेकिन मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत कमज़ोर और गुनहगार है। पुल सिरात बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ है। कमज़ोर उम्मत गुनाह का बोझ उठाकर पुल सिरात को पार कैसे करेगी? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरी जहन से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी लेकर आओ, और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को गुनहगार उम्मत याद आ रही है। अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम इसी सोच विचार में थे कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्रील, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत की फ़िक्र न करें। आपकी उम्मत को अल्लाह ताला पुल सिरात से ऐसे गुजार देगा कि उम्मत को खबर भी ना होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब उम्मत के लिए ये खुशी का पैगाम सुना तो बुराक पर सवार हुए। जब बुराक चला, नूरानी रास्ते की जब गर्द उड़ी तो ऐसा नूर बरसा कि पूरे रास्ते पर बादल छाया रहा और ऐसी बारिश हुई कि ज़मीन और समंदर, सूखी और गीली हर जगह सब पानी पानी हो गए। जंगल लबालब भर गए, बल्कि ज़मीन से पानी उबलने लगा। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सवारी चली। जिब्रील अमीन रकाब थामे हुए हैं। मिकाइल लगाम पकड़ने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 70,000 फरिश्तों का हुजूम है। सलातो सलाम की धूम है। इस शान व शौकत के साथ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की सवारी रवाना होती है। ऐसे जाहो जलाल के साथ कूच किया। बड़े सुकून व वक़ार के साथ सफ़र शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का गुज़र उस ज़मीन पर हुआ जिसमें बहुत सारे खजूर के दरख्त थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये यसरब मदीना मुनव्वरा यानी आपकी सुकूनत की जगह है, यहाँ नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बुराक से उतरकर नमाज पढ़ी। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का शहर मदियन आया। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की जगह बैतुल लहम और फिर जबल तूर आया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन मकामात पर नमाज पढ़ी। रास्ते में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का गुज़र एक जमात पर हुआ। उन्होंने आपकी खिदमत में इन अल्फाज के साथ सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि हुजूर, इनके सलाम का जवाब दीजिए। आपने उनके सलाम का जवाब दिया और वो जमात जिसने आपको सलाम किया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम थे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुज़रा। वो खड़े होकर अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं।
پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کو مسجد اقصیٰ کے دروازے کے پتھر کے ایک سوراخ سے باندھ دیا۔ اسی دروازے کو باب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہم السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں، تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، ان کے دائیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس طرح سبھوں کو آپ سلام کرتے گئے اور ان سب نے جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں اور ظاہری نہریں دریائے نیل اور نہر فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس 1 برتن شراب کا، 1 برتن دودھ کا اور 1 برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ فطرت ہے،
اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک پردے سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا، ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے پردوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے پردوں سے بھی گزر گئے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کے سفر برابر تھا اور ہر پردے کے بیچ 500 سال کی دوری تھی۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رفرف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دنا کی جگہ پر پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے تو فتح اللہ تک پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اب آپ لامکاں پہنچے جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، مزید ہمیں سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کم کرنے کو کہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس طرح آپ کئی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر رب کے پاس جاتے، اور اس طرح 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس لوٹے
تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی فرشتہ پہنچا نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کے حالات آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض اور گیلریاں وغیرہ۔ اور جہنم میں جو دیکھا وہ زنجیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ، تو سب لوگ جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں کچھ نے تالیاں بجائی، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا۔ اس کی وجہ سے کچھ ایمان والے مرتد ہو گئے، یعنی ایمان سے نکل گئے، جبکہ کچھ نے سچ مان کر یقین کیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے یقین کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کو بھی صبح و شام مانتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوتی ہے۔ واقعہ معراج کو فوراً سچ ماننے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور آپ ضرور مچل گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔